اب میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد ورفعنا لک ذکرک. کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں سب سے پہلے پشاور پریس کلب کے تمام سینئر صحافیوں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ان کا مشکور ہوں. صدر صاحب کا، جنرل سیکرٹری صاحب کا، جتنی بھی یہاں پہ تنظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں جمعۃ المبارک کے اس مبارک موقع پر وقت دیا. میں ساتھ ہی اپنے ساتھ پارٹی کے آئے ہوئے ساتھیوں مولانا حافظ عبدالرفیع صاحب، سینئر نائب امیر KPK، اور یہ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب جو خطیب ہیں اور بڑے شیخ ہیں، امیر ہیں ہمارے صوبے کے لیکن آج موجود نہیں، ان کے بڑے فرزند ہیں. ساتھ ہی حضرت مولانا ارشد علی قریشی صاحب جامعہ اشرفیہ پشاور کے محتمم شعبہ بازار آپ کے سامنے موجود ہیں. مولانا عبدالسمیع صاحب اور دیگر علماء کرام کے میں نام لے لیتا ہوں. مولانا صاحب حسین صاحب، مفتی رضا حقانی صاحب، جناب مولانا عبدالحق ثانی، مولانا اسامہ حقانی، مولانا عبدالسمیع عثمانی، مولانا محمد عثمان، حاجی رحیم اور دیگر علماء کرام اور پشاور کے جید شخصیات، جناب حاجی اعجاز حسین صاحب، جناب حاجی نور حبیب صاحب اور کئی دیگر نوجوان علماء موجود ہیں. آج اصل میں انتہائی اگر ہم مسلمانوں کو تھوڑا احساس ہو، اور ہم اس دنیا کے چکروں میں اور پریشانیوں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ آج کتنی خوشی کا مبارک دن ہے اور کتنی بڑی فتح اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور اہلیان اسلام، اہلیان پاکستان امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی فتح کل نصیب ہوئی. اور عدالت عالیہ سپریم کورٹ نے ایک ایسے فیصلے کو ٹھیک کر دیا جو غلط فیصلہ ہوا تھا، اور خود چیف جسٹس نے اپنی زبان سے بتایا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو ہم اپنی غلطی کو ٹھیک کرتے ہیں. یقیناً وہ لوگ بھی صاحب عقیدہ لوگ ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، آخر مسلمان ہیں، لیکن کبھی کبھار عجلت کے فیصلوں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. قادیانی مبارک ثانی کیس کے حوالے سے گزشتہ روز جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، جہاں پہ ہمارے بہت سے دینی اسلامی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے، علماء کرام موجود تھے، اور خود چیف جسٹس نے بتایا کہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق اور علماء کے بیانات کے مطابق یہ فیصلہ کر رہا ہوں. تو آج سے چند ماہ پہلے میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا اسلام آباد میں، اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے سامنے فیصلہ آیا جس پہ میں نے جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک سے پورا مواد تیار کیا، اور سارے جتنے اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان تھے انہوں نے بڑے بڑے ملک کے جامعات، دارالعلوم کراچی مولانا تقی عثمانی صاحب کے، جامعہ فاروقیہ، جامعہ اشرفیہ اور اسی طرح بہت سے مدارس کے
وہاں پہ فتاوے جمع کیے اور اس پہ ہم نے حکومت کو اور سپریم کورٹ کو اپنی رائے بھیج دی تھی، لیکن اس کے باوجود ان پہ جہاں سے بھی پریشر تھا یا غلطی ہوئی وہ غلطی کر گزرے، اور قادیانیوں کو ایک ایسا موقع دیا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک قرآن میں تحریف کر سکتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے نبی مرزا غلام قادیانی جو ان کو نبی مانتے ہیں اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، جبکہ یہ آئین سے متصادم ہے، آئین پاکستان سے اور اسلام سے متصادم ہے۔ کوئی چار دیواری کے اندر جتنے بھی بڑے گنونے جرم کرے تو وہ حکومت پاکستان اور ہمارے عدالتوں کی نظر میں جرم ہوتے ہیں، گناہ ہوتا ہے، ان پہ پولیس کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے فیصلہ تھا کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ چار دیواری کے اندر جو بھی کریں، تو وہ تو اللہ اور رسول کی نافرمانی کی حرکات تھیں اور اسلام اور قرآن کے اندر تحریف کی باتیں تھیں، تو وہ تو بہت بڑا جرم تھا۔ ہم علماء نے پریشر ڈالا اور 2-3-4 مہینے سے اس میں ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی جماعت، جس کی خدمت میرے سر ہے اور میں بندہ ناچیز جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی جدوجہد کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ مشن ہمارے دادا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ نے 1974 میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ علیہ کے ہمراہ شروع کیا، اور اس وقت حضرت مولانا سمیع الحق شہید میرے والد صاحب کا انتخاب کیا گیا، اور مولانا اور ہمارے اسلامی عدالت کے جسٹس حضرت علامہ شیخ الاسلام مولانا جسٹس تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو چنا گیا، جو دونوں 1974 میں نوجوان تھے۔ انہوں نے راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ایک کمرہ پکڑا اور دونوں نے دنیا بھر کی کتابیں اور مواد وہاں پہ جمع کیا، اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ علیہ کے حکم پہ انہوں نے ایسے دلائل پرمغز دلائل کے ذریعے 2 کتابیں لکھی 48 گھنٹے کے اندر یا 24 میں، کہ وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ذریعے اور دیگر لوگوں کے ذریعے، مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ علیہ کے ذریعے، مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ کے ذریعے، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ علیہ، پروفیسر غفور صاحب، یہ ساری شخصیات اس وقت 1974 کی قومی اسمبلی میں موجود تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ علیہ اس وقت پرائم منسٹر تھے۔ تو بہرحال میرے والد صاحب شہید ناموس رسالت، شہید دفاع پاکستان حضرت مولانا سمیع الحق شہید اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے وہ کتابیں مولانا عبدالحق صاحب اور مولانا مفتی محمود صاحب کے حوالے کی، اور وہ ساری من معان قومی اسمبلی میں صبح سے شام تک سنائی گئی۔ وہ دلائل جب قومی اسمبلی آف پاکستان نے سنے، اس میں مسلمان بھی تھے، اقلیتوں کے بھی نمائندے تھے، پرائم منسٹر بھی اس دن موجود تھے۔ جب انہوں نے وہ دلائل سنے تو انہوں نے شام سے پہلے قادیانیوں کو غیر مذہب، غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا، یعنی ان کو ہندوؤں اور عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے برابر قرار دیا کہ آپ جو ہیں تو وہ مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اور اسلام اور مسلمان کا نام استعمال کرنا جرم ہے، نہ حج جا سکتے ہیں، ہاں اپنی جو بھی آپ کی جیسے بھی فرقہ باطلہ کی جو عبادات ہوتی ہیں اپنے اس میں وہ کر سکتے ہیں، ان کو یہ تحفظ حاصل ہے، ان کی جان کو بھی تحفظ حاصل ہے، کوئی مسلمان ان کو نہ قتل کرے نہ حملہ کرے، یہ اسلام کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو بھی ہندو، عیسائی، پارسی جس مذہب کے بھی ہیں ان کو اپنے ملک میں وہ رہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہی پسند کرتے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی کرتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جب قرآن میں فیصلہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخری نبی ہیں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس کے بعد رسالت کا سلسلہ ختم ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہم مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کا اس پر مکمل اعتقاد، ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یوم فتح ہے،
یوم تشکر کے طور پہ ہماری جماعت منا رہی ہے۔ آج بھی ہم نے پورے پاکستان میں مدارس اور مساجد میں ہمارے لوگوں نے خطاب کیا اور اللہ کا نوافل شکرانے کے ادا کیے کہ جو چیز غلط ہو گئی ہوتی وہ سپریم کورٹ کو بعد میں احساس ہوا اور انہوں نے مختلف مسالک کے علماء اور دیگر دینی تنظیموں کے علماء کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور علماء کے کہنے پہ، دلائل کے کہنے پہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، وہ فیصلہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ تو ہم اس پہ سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ججز صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت انہوں نے ملک کے اندر ایک فتنہ پھیلنے سے سٹاپ کر دیا۔ ملک کے اندر ایک انتشار اور انارگی اس سے پھیل جاتی تو وہ پاکستان اور ہماری قوم کے لیے کسی صورت درست نہیں۔ ہم انتشار پسند علماء یا دینی جماعتوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بھی پھلتا پھولتا رہے اور پاکستان کی قوم بھی پھلتی پھولتی رہے، اور جو مشکلات پاکستانی قوم کو ہیں وہ ہمارے حکمران ختم کریں۔ یہ اگر انہوں نے ووٹ لیا ہے، حکومت بنائی ہے، تو ان کے سر ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ پاکستانی قوم کی وہ ان کو ختم کرنا چاہیے۔ میں یہ پڑھ کے بھی تھوڑا سا سنا دیتا ہوں جو بات میں آگے جی ہاں۔ تو یہ بہرحال میں سنا جمعیت علماء اسلام سندھ پاکستان کے میں خادم امیر نائب محتمم جامعہ دارالعلوم حقانیہ حامد الحق حقانی، ہم سب نے جتنے بھی ہمارے جماعت کے ساتھی موجود ہیں، مرکزی پارٹی، صوبائی ہماری تنظیم اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ جیسا مرکزی دیوبند ثانی جس کو کہتے ہیں ادارہ، اس وقت سپریم کورٹ کو کے فیصلے کو خوشائند قرار دیتا ہے اور ان کو قادیانی مبارک ثانی کے کیس سے واپس چیزیں حذف کرنے اور ختم کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہے عدالت کو بھی اور پوری قوم کو بھی۔ ہم اس فیصلے پہ اور ملت کی فتح کا دن ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے متنازع فیصلے سے متنازع پیراگراف حذف کر کے لائحہ تحسین کام کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، پھر اپنی غلطی کی اصلاح کر کے معزز عدالت عالیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس تحریک کے چلانے والے علماء کرام، مذہبی و سیاسی قائدین اور اپنی جماعت کو میں جتنے ہمارے لوگوں نے ساتھ دیا، کئی برس سے ختم نبوت کی تحریک جو چلا رہے ہیں اور تحفظ ختم نبوت ہے اور مختلف تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان، جماعت اسلامی، JUP اور دیگر کئی تنظیموں کے اگر میں نام سب کے لوں گا یا نہیں لوں گا تو کوئی ناراض نہ ہو جائے، لیکن ابھی تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑا عرصہ یہ تحریک چلائی اور الحمدللہ آج تمام مکاتب فکر خوش ہیں مسلمان، اور آج انہوں نے جمعے کے دن میں تشکر منایا، نوافل ادا کیے، درود شریف کا ورد جگہ جگہ پہ خوشی سے کیا گیا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر خوش ہو ہم سے اور راضی ہو کہ جو گناہ ہماری حکومت پاکستان یا عدلیہ یا ہماری قوم سے ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مٹا دیا ہوگا۔ عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے میں ہمارے شیخ القرآن والحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ جو ہمیشہ نوشیرہ کوڑا خٹک سے میں نئے ہوتے تھے، اور میرے والد صاحب شہید اسلام، شہید ناموس رسالت، شیخ الحدیث سینیٹر مولانا سمیع الحق شہید کا کلیدی کردار رہا ہے، اور ان کی کتابیں آج بھی جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی محترم مصنفین میں قادیانیت پہ موجود ہیں جو قومی اسمبلی میں پڑھ کے سنائی گئی تھی، اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بھی حیات ہیں اور ان کی بھی اس میں بڑی خدمات تھی۔ 1974 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی تحریک میں باقی تمام علماء کرام کے ساتھ ان حضرات کا کردار سنہری حروف میں تاریخ میں درج ہے اور ہمیشہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا۔ مولانا سمیع الحق شہید نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی خاطر جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ان خیالات قادیانی فرقہ ہمیشہ پاکستان اور بالخصوص اسلام اور پاکستان کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم
جو اہل سنت والجماعہ کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے ہیں، کبھی ملک میں اور کبھی بیرون ممالک میں ان کو فنڈنگ دی جاتی ہے، اور اس کے زوروں سے وہ میڈیا کے ذریعے بھی آتے ہیں، اور اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوتا ہے، پگڑیاں ان کے بھی دستاریں سر پہ ہوتی ہیں اور سفید نورانی چہرے رکھے ہوتے ہیں اور سفید داڑھی ہوتی ہے، لیکن اندر سے جو ہے تو وہ اسلام کی بے خونی کے لیے دیے۔ تو آپ کو ساری ہسٹری معلوم ہے۔ دراصل ہندوستان بر صغیر میں انگریز نے جہاد کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں ہمارے خلاف مسلمان بر صغیر میں ہندوستان میں جہاد شروع نہ کر دیں اور ہمیں ہندوستان سے باہر نہ کریں، اس وقت مرزا غلام قادیانی کو یعنی وہاں پہ لانچ کیا اور اس کو نکالا، اور وہاں سے یہ چیز سلسلہ تقریباً کوئی 150 برس یا اس سے کچھ کم زیادہ یعنی پہ محیط ہے، وہاں سے یہ شروع ہوا، اور وہ پھر ربوہ میں اور چنوٹ میں قادیانی پھلتے پھولتے رہے اور بعض بڑی اہم سیٹوں پہ پہنچے، تو انہوں نے یہ ریشہ دوانیاں کی، لیکن دیر آیت درست آیت کہ آج ہماری عدالت عالیہ کو خیال آیا، فکر آیا، اور انہوں نے علماء کی بات کو برحق سمجھا، ہماری دینی تنظیموں کی تحریک کو برحق سمجھا۔ پیچھے انہوں نے سارا کہ یہ کام ہم سے آئین کے خلاف ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنی غلطی درست کر دی، جس پہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آئندہ اللہ سے ہم دست بدعائیں کہ ایسی کوئی فتنہ پروری چیزیں اداروں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، اور عدالتوں کی طرف سے، اور عوام کی طرف سے، اور کسی بھی سیاسی یا مذہبی یا کوئی تنظیموں کی طرف سے ایسی چیز نہ آئے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ اسلام اور آئین پاکستان اقلیت کے حقوق کے محافظ ہیں۔ اسلام اور آئین پاکستان اقلیت کے حقوق کے بھی ہمیشہ محافظ رہے ہیں۔ اس پہ ہمیں فخر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین، ہمارے خلفائے راشدین صحابہ کرام نے اور ہمارے علماء کرام اور محدثین نے یہ دین کی روشنی میں حکم جاری کیا کہ جہاں پہ بھی اقلیتیں ہیں تو ان کو مکمل تحفظ کیا جائے، نہ کسی کا گرجا گرایا جائے، نہ کسی کا گردوارا جلایا جائے۔ یہ بالکل اسلام کے برعکس چیزیں ہیں۔ لیکن قادیانی آئین پاکستان سے باغی ہونے کے سبب اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور لیکن بہرحال ان کو ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی شکست دی، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشوں اور اے پی سی جو پچھلے دنوں اسلام آباد میں ہوئی ختم نبوت کی طرف سے، اس میں بھی شریک تھا، میری جماعت اور دیگر جماعتیں اس میں شریک تھیں، اور اس سے پہلے کئی مہینے جلسے جلوس سخت گرمی میں مظاہرے کیے گئے۔ ہماری جماعت نے بھی الحمدللہ ملک بھر میں اس میں نے بذات خود کئی پروگراموں میں شرکت کی، جو کہ ہمارے لیے انشاءاللہ میں صرف سیاستاً اس کو نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ یہ ایک بیش قیمت چیز ہے، اس پہ ہماری آخرت بھی بنے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ پریس کانفرنس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ہاں سارے نائب امیر حافظ عبدالرفیع، صوبائی سیکرٹری اطلاعات مولانا عبدالسمیع عثمانی، ضلع پشاور کے امیر مولانا اسامہ حقانی، جنرل سیکرٹری مولانا محمد عثمان، اور جناب حضرت مولانا ارشد علی قریشی محتمم جامعہ اشرفیہ پشاور، مولانا عبدالحق ثانی، حاجی رحیم صاحب مرکزی اور صوبائی، اور دیگر شخصیات، مولانا صاحب حسین حقانی، مولانا مفتی رضا حقانی، حاجی اعجاز حسین صاحب آف پشاور، جو کہ تجارت کے اور چیمبر کو یہاں پہ ہمارے جماعت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، حاجی نور حبیب صاحب اور دیگر افراد یہاں پہ شریک ہیں۔ میں ان سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی پریس کانفرنس اور آج کے جو ہم اس سے پہلے ہمارا اجتماع ہوا جامعہ اشرفیہ باجوڑی گیٹ شعبہ بازار پشاور میں، جو کہ الحمدللہ کامیاب رہا، اور وہاں پہ بھی ہمارے علماء کرام نے لوگوں کے سامنے خطبات دیے، اور اس پہ ختم نبوت کے تحفظ اور چوکیداری پہ بات چیت میری بھی ہوئی، اور مولانا رشید علی قریشی کی بھی ہوئی، دیگر علماء بھی ہمارے پشاور اور اکوڑا خٹک نوشیرہ اور ملک بھر میں الحمدللہ مصروف عمل رہے۔ میں ایک دفعہ آپ سب پوری قوم کو اور آپ صحافی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں آپ کا بھی عمل دخل شامل ہے۔ اگر آپ ساتھ نہ دیتے اخبارات کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور علماء کرام اور دیگر سیاسی تنظیموں اور اسلام اور پر غیرت کرنے والے شخصیات کی بات کو آپ اجاگر نہ کرتے، تو کس طرح پھر عدالتوں تک ان کے کان تک پہنچتی؟ تو اس میں آپ کا بھی بڑا کردار ہے۔ میں اب بھی آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ ان دینی چیزوں کو، اور جو بھی پالیسیاں ہو حکمرانوں کی، حکومتوں کی، لیکن اپنی آخرت سمجھتے ہوئے، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر ملانے کے لیے، اور جب قبر ہم جائیں گے اور آخرت میں ہمارا آخرت پہ یقین ہے، تو آپ ان چیزوں کو اللہ اور رسول کی رضا اور محبت میں
کر دیا کریں، اس کا انشاءاللہ اجر بھی ہے۔ اور باقی سیاستیں اور دنیا داریاں، حکومتیں اور اپوزیشن اور یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن ایسی چیزیں کبھی کبھی ملک میں اٹھتی ہیں، اور اگر اس میں اسلام کی فتح ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورفعنا کا ذکر، اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو وہ رہتی دنیا تک بلند ہے، کوئی بھی اس کو جھکا نہیں سکتا۔ آج پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور خالص سچا دین جس کو کہتے ہیں، خالص دین کو الحمدللہ فتح یابی نصیب ہوئی ہے، اور اہل باطل اور اہل کفر کو شکست ہوئی ہے۔ تو میں ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ مدنی جماعتوں کا کردار اس حوالے سے بہت خوب اور شاندار رہا ہے، لیکن ابھی سپریم کورٹ کا جو ہے جو فیصلہ آیا ہے وہ صرف شارٹ تفصیلی فیصلہ باقی ہے، تو آپ یہ اپنا جو دباؤ ہے یا پریشر ہے یہ برقرار رکھیں تاکہ تفصیلی فیصلے میں بھی یہ باتیں آئیں۔ یہی ہے یہ چیزیں دیکھیں نا، آگے 7 ستمبر کا دن آ رہا ہے، اور جو یوم فتح اور یوم امت کی، تو یہ پورا ستمبر جو ہے تو قادیانیت کے خلاف اور جو فیصلہ ہوا تھا آئین پاکستان کی روشنی میں، اسی کو ہی اجاگر کیا جائے گا۔ پریشر برقرار رہے گا اگست میں اور ستمبر میں۔ ایک توجہ آپ کا جو ہے نا مبذول کرانا چاہتا ہوں، ایک اسی نوعیت کا ایک اور کیس ہے سر، اور وہ ہے جو توہین رسالت کی جو سزا ہے، سزائے موت، تو اس کو جو ہے اس کی جو سزا ہے پاکستان پینل کوڈ میں، پاکستان تعزیرات میں، تو اس کے ساتھ یا کا لفظ لکھا ہے، مطلب سزائے موت یا عمر قید، تو اس کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ میں لوگ گئے ہیں، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے 4 جون کو اس نے فیصلہ دیا ہے کہ اس سے یا عمر قید یہ حذف کرے، اور صرف اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ تو وہ ابھی تک نہ کابینہ میں گیا ہے اور نہ اس وفاقی حکومت نے اس میں کچھ کام کیا ہے، تو اس کے خلاف بھی آپ آواز اٹھائیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بالکل اس کے جو خلاف ہم آواز بلند کریں گے، اور عدالتوں سے اور حکومت سے مطالبہ جاری رکھیں گے، اسی میں انشاءاللہ امت کی اور ہماری مسلمانوں اور پاکستان کی خیریت ہے۔ بہت اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ تو پریشر ہمارا اور جلسے جلوس اور اجتماعات دینی وہ تو جاری ساری ہیں، اسی سے اس کو بالکل اس میں ہم مجلس تحفظ خبر میں نبوت کے سامنے بھی پیش کریں گے، تحریری طور سے ہم بھیج دیں گے، اور ہمارے بہت سے وکلاء اس میں کام کر رہے ہیں، بہت سی دینی جماعتوں کے۔ اس میں نے آپ سے کہا کہ سارے دینی جماعتیں، قومی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، کسی کا فرق نہیں، اہل سنت والجماعت کی، وہ سب ختم نبوت پہ متفق ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور جہاں پہ اس پہ آنچ آئے گی تو اس کے ہم ان دینی جماعتوں کے ساتھ مل کے مہم چلائیں گے اور کام تحریک چلائیں گے۔ شکریہ۔ مولانا صاحب آپ کے خیال میں عدالت کے فیصلے کے بعد کیا حکومت نے اس معاملے پر مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہاں تو کیا اقدامات دیکھیں جی، پریکٹیکلی طور سے حکومت کو اس کو نافذ کرے نا، جو بھی چیزیں عدالت نے کر دی وہ پریکٹیکل طور سے ہم سے یہی مطالبہ کریں گے اور یہی توقع رکھتے ہیں کہ پریکٹیکل طور سے یہ چیزیں نافذ ہوں، اور آئندہ ناموس رسالت پہ بھی کوئی آنچ نہ آئے، اور اسلام اور آئین پاکستان سے بھی کوئی متصادم چیزیں۔ یہاں سے بہت سے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک میڈیا اور موبائلز پہ اور واٹس ایپ پہ اور اس پہ کئی گروپ ہیں جو اسلام کے خلاف، کراچی شہر بھرا ہوا ہے، اس پہ وہاں کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے کام ہیں جو بالکل مسلمان دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہمارے مسلمان لوگ ایسی چیزیں اسلام کے خلاف اور اپنی ان کا خراب عقیدہ جو باہر سے انہوں نے میڈیا سے اب ان کے ذہن میں آیا ہے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پہ ہمارے لوگ جاگ رہے ہیں اور چوکیدارہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔